وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اخ سوال حظ سن بچی پرسان ہاؤ شوڈ اے فیمیل گیٹ میڈیکل ایجوکیشن ریلیٹڈ ٹو بایولوجی لائک ریپروڈکشن ایٹسٹرا ان کشمیر. اخ اہم سوال چھُ کہ اخ بچی اخ خاتون اخ لڑکی کت کن کرِ اخ فیمیل سٹوڈنٹ کت کن کرِ بایولوجی متعلق ایجوکیشن حٲصِل کشمیرس منٛز. چھُنہ صرف کشمیرُک مسلہٕ کینٛہہ کشمیر ورٲے تہِ حظ بالخصوٗص ییٚتہِ کو ایجوکیشن آسہِ ییٚتہِ ٹیٖچٲرٕس میل آسن. تو میں عرض کرتا ہوں اصل بات یہ ہے, اصل نقطہ یہ ہے فیمیلز کو پڑھائے, یہ اصل ہیں. فیمیلز کو پڑھائے, چاہے وہ بایولوجی ہو, چاہے وہ گینوکالوجی ہو, چاہے وہ ایپتھومالوجی ہو, چاہے وہ ڈرماٹالوجی ہو, چاہے وہ فزیالوجی ہو, چاہے وہ اوشنگرافی ہو, اس طرح دوسرے علوم. اسلام ہمیں ترقی سکھاتا ہے. اسلام قرآن اگرچہ ہدایت کی کتاب ہے, منبع رشد ہیں, بک آف گائیڈنس, بک آف ایجوکیشن, قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن ہر جدید علم کا تذکرہ قرآن میں ہے. اور ایسی باتیں قرآن میں ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہی ہیں جو ابھی سائنس نے پروف نہیں کیے, جو سائنس نے ابھی واضح نہیں کیے, جو ابھی انوینشن نہیں ہوئے ہیں, وہ پہلے ہی قرآن کریم میں مذکور ہیں. لیکن ضرورت ہے فہل میں مدکر. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فہل میں مدکر, ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا. تو قرآن کو سمجھنے سے ہمیں ہر علوم کے بارے میں پتہ چلے گا. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہ, جو شخص چاہتا ہے من اراد علم الاولین والآخرین, جو اولین اور آخرین کا علم چاہتا ہے وہ قرآن کو پڑھے, وہ قرآن کو سمجھے. تو بیٹی عرض یہ ہے فیمیلز کو پڑھائے, بایولوجی ہو یا دوسرے علوم ہو. اگر آپ مجبوری ہو, مثلا کسی جگہ میل ٹیچر ہو, اگر وہ بایولوجی پڑھاتا ہو, بایولوجی علم الحیات ہیں جو بہت اہم سبجیکٹ ہیں. قرآن کریم میں بار بار بایولوجی کے متعلق تذکرہ ہیں, بایولوجی کے ریلیٹڈ چیزوں کا تذکرہ ہے. مثلا ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں تقریباً ساری بایولوجی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آپ کو پڑھیے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ إِنَّ جَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ جَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ, ہم نے ہر چیز کو, ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. اللہ فرماتے ہیں we have created every living thing from the water. اللہ فرماتے ہیں افلا یؤمنون, کیا ابھی تک یہ ایمان نہیں لائے گے. اب دیکھو بایولوجی میں ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ہر جاندار ایوری لیونگ تھنگ از فرام واٹر. قرآن نے پہلے یہ کہا ہے. اس طرح دوسرے بے شمار مثالیں ہیں. اگر فیمیل ٹیچر ہوگا, اگر مجبوری ہو تو بایولوجی پڑھا سکتا ہے, اور لڑکی جو ہوگی, اسٹوڈنٹ جو ہوگی, فیمیل اسٹوڈنٹ, وہ باحجاب ہو, پردے میں ہو, وہ اس کے متعلق بایولوجی کے متعلق علم حاصل کر سکتی ہیں. لیکن ٹیچر کو چاہے وہ شرعی آداب کو مد نظر رکھے, شرم و حیا کے دائرے میں, یعنی بات کا جو سلیقہ ہوگا, بات کا سلیقہ اس کا اچھا ہونا چاہیے, پڑھانے کا ڈھنگ اچھا ہونا چاہیے, وہ شرعی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پڑھائے انشاءاللہ. مثلا ریپروڈکشن کا مسئلہ ہے یا دوسرے جو باریک مسائل ہیں تو ان کو اشاروں سے بھی وہ پڑھا سکتا ہے. پڑھانے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے. پڑھنا ضروری ہے لیکن پڑھانے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے. مثلا ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں, مثلا کتاب الحیض صحیح بخاری میں یا دوسرے کتب میں, صحیح بخاری, کتاب الحیض وغیرہ, تو ان مسائل کو ہمیں خواتین کو پڑھانا ہے. صحابیات ایسے سوال کرتی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے ام سلیم نے سوال کیا, یہ بھی بایولوجی کا مسئلہ ہے. ام سلیم نے سوال کیا فہل علی المرأة من غسل اذا احتملت, صحیح بخاری میں ہے, صحیح بخاری کتاب الغسل دیکھیے آپ, صحیح بخاری کتاب العلم دیکھیے آپ, باب الحیا میں ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے عظیم ٹیچر ہیں، عظیم پریچر ہیں، عظیم رہنما ہیں، تو ام سلیم نے کہا کہ ایک عورت پر غسل واجب ہوتا ہے جب وہ اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھے گی، مخصوص پانی کو، مخصوص قطروں کو، جیسے ایک بالغ لڑکے کو، مرد کو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ چیز ہوتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہاں ایک عورت پر، ایک خاتون پر غسل واجب ہوتا ہے. آپ دیکھیں بیٹی، یہ شریعت ہے، یہ واضح ہے، یہ دین واضح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا الماء، جب وہ مخصوص قطرے کو دیکھے گی. اب دیکھیں کیسی سوال صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے غسل کے بارے میں، احتلام کے بارے میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیکھیے کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم بات ہے. یہ بات ہم ایمبریولوجی میں پڑھتے ہیں، بلکہ ایمبریولوجی کا بنیادی چیپٹر ہے، بنیادی نقطہ ہے. فرمایا فبما یشبہھا ولدھا، اگر عورت کو احتلام نہ ہوتا تو بچہ اس کی شکل میں کیسے پیدا ہوتا. آج ہم پڑھتے ہیں ایکس 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 وائی. جب مرد کا نطفہ غالب ہوتا ہے عورت کے مخصوص چیز پر، تو بچہ عمومی طور اللہ تعالیٰ اس کو تو بچہ مرد کی شکل پہ جنتا ہے. اگر ماں کا مخصوص چیز کو ہم ایگز کہتے ہیں، اگر وہ مرد کے نطفے پر غالب ہوگا تو وہ بچہ ماں کی شکل پر جنتا ہے. جس طرح بہت سارے بچے ماں کی شکل پر ہوتے ہیں، بہت سارے بچے، بہت سارے اولاد جو باپ کے شکل پر ہوتے ہیں. اب کوئی بچہ جو نہ ماں کے شکل پر ہوتا ہے نہ باپ کے شکل پر ہوتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا. سبحان اللہ. صحیح بخاری میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بچہ نہ ماں کے شکل میں، ماں کے شکل پر نہ باپ کے شکل پر، یہ اس کا کوئی نسب ہوگا. مثلا امس کان یہ بڑبب سن شکل، یا امس نسبس مز خاندانس مز شکل، تم سن شکل پہ آ. تو بیٹی بایولوجی پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. قرآن اور سنت میں بایولوجی کا تذکرہ ہے، علم الحیات. تو لیکن ایک سلیقے سے اور بہترین طریقے سے پڑھانا اس کو ضروری ہے. ورنہ پڑھنا چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو، لیکن باحجاب ہو، شرم و حیا کے دائرے میں. اس کو انجوائمنٹ نہیں بنانا ہے، اس کو وہ نعوذ باللہ وہ کھلونا اور تماشا نہیں بنانا ہے کہ اس پر ہنسا جائے، پھر اس پر پھر مذاق کیا جائے، اس طرح نہیں. تو طریقے سے بچوں پر بھی ایک شرم و حیا برقرار رہنی چاہیے. بچوں پر بھی وہ طالب علم کی آداب برقرار رہنی چاہیے. نت پرنائے استاد تتھ کن کہ بچن وت حیی تمس نو سہ کلاس بنہ سہ بنہ مذاق گر بن سہ یہ گژھِ نہ گژھن کینٛہہ. تو استاد اس کو پڑھائے، اس کے پڑھانے میں کوئی حرج نہیں، پڑھانا چاہیے لیکن طریقے سے انشاءاللہ.